سفینہ زندگی کا قرینہ روح مکہ مدینہ آدمی کو بناتا ہے. ناظرین آپ کا خیر مقدم ہے. آج ماں باپ کی عظمت اور نافرمانی کے وبال کے حوالے سے بات ہو رہی ہے. تو بہت اچھے انداز میں علماء حضرات نے روشنی ڈالی قرآن و حدیث کی روشنی میں کہ کیا کیا احکامات ہیں اس کو پیش نظر رکھنا چاہیے. ابھی میں جاننا چاہوں گا کن مواقع پر نافرمانی یا ادب میں کوتاہی کے زیادہ امکانات ہوتے ہیں. قبلہ مفتی صاحب کچھ ارشاد فرمائیے گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی ایک تو یہ بڑھاپا جو ہے خاص طور پہ والدین عموماً چڑچڑے ہو جاتے ہیں, طبیعت نازک ہو جاتی ہے, اور عمومی طور پر میں والدین سے انتہائی دائرۂ ادب میں رہ کے گزارش کروں گا کہ اپنی صحتوں کا خیال رکھیں, ڈائٹ کا خیال رکھیں, تھوڑی بہت ایکسرسائز بھی کریں. ورنہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ماں باپ پرواہ نہیں کرتے, والد صاحب سگریٹ پیے چلے جا رہے ہیں, امی پان چھالیاں کھائے جا رہی ہیں, گٹکے کھائے جا رہے ہیں, ایکسرسائز بالکل نہیں ہو رہی, کھانا کھا کے بستر پہ بیٹھ جاتے ہیں. پھر آخری وقت کے اندر جو ہے آخری عمر کے حصے میں بیماریاں گھیر لیتی ہیں. بالکل. اس میں پھر یہ ہوتا ہے کہ چونکہ بچے ایک تو ویسی اخراجات بہت ہی قلیل ہو گئے ہیں, تنگی وقت, قلت فرصت, اپنی مصروفیت بہت ہے, بیوی بچوں کا پالنا بڑا مشکل, اس میں پھر والدین کو یقیناً ان کو سنبھالنا, ان کی خدمت کرنا بہت بڑی سعادت کی بات ہے. لیکن میں نے دیکھا ہے کہ بچوں کے لیے بہت ہی بڑی آزمائش بن جاتی ہے, اور اس آزمائش میں پھر ہر ایک پورا نہیں اترتا. بالکل ایسے چچڑا پن آتا ہے, کوفت محسوس ہوتی ہے, بیزاریت سی ہوتی ہے, اور پھر ایسی خدمت جو کوفت اور بیزاریت کے ساتھ ہو وہ شاید آپ کے لیے درجات کی بلندی کا سبب نہ بنے بلکہ اور نقصان کا باعث ہو جائے. بالکل. بہرحال اگر والدین بڑھاپے کے حالت میں تو خاص ذہن بنا لیں کہ وقت امتحان اسٹارٹ ہے اور اب ہم اس امتحان میں پورا اترنا ہے. دوسرا ٹین ایج جو ہوتی ہے بچوں کی, چونکہ اس میں ہارمونز چینج ہو رہے ہوتے ہیں تو بچے اکثر ایگریسو ہو جاتے ہیں. بالکل. بچیاں بھی اور بچے بھی, اور وہ عدم برداشت کا مادہ بڑھتا ہے. اور باہر پھر دوست بھی ایسے مل جاتے ہیں جو کہتے ہیں کہ یار میری تو امی بولتی ہیں میں تو سنا دیتا ہوں, ابا بولتے ہیں زیادہ پیچھے میں نہیں سنتا ہوں, اب لمبا قد ہو گیا نا, ابا کندھے پر آتے ہیں, اب تو ابا بھی ڈرنے لگ گئے ہیں مجھ سے. وہ بچہ بیچارہ اسی کو اختیار کر لیتا ہے, اور جب وہ دیکھتا ہے کہ میرے ڈانٹنے سے ڈپٹنے سے ایک دم میرے سامنے آنے سے والدین کو سہم سے رہیں, ڈر سے رہیں, تو ایک اندر سے احساس فتح اسے اور دلیر کرتا ہے. نفس کو احساس ہوتا ہے کہ میں قوی ہو چکا ہوں, اب تو ماں بھی ڈر رہی ہے, باپ بھی ڈر رہا ہے. تو بچوں کو یہ ذہن میں رکھنا چاہیے کہ جب آپ کے والدین آپ سے ڈرنے لگیں تو آپ سمجھ جائیں کہ بدبختی آپ کے آخرت پر دستک دے رہی ہے اور تباہ کر دے گی. وہ ماں باپ کو ڈراؤ مت. تو یہ ٹین ایج میں جب بچے ہوتے ہیں اس میں احتیاط کرنی چاہیے. ایک وہی جو ہم نے ذکر کیا کہ بعض اوقات ماں باپ فاسق و فاجر گناہگار ہوتے ہیں اور بچہ نیکی کے راستے پر آ جاتا ہے. داڑھی رکھ لی ہے, امامہ ہے, نماز کی استقامت مل گئی, چہرے پہ نور سا آ گیا, بچی ماشاءاللہ برقع پہن رہی ہے, امی نے آج تک برقع نہیں پہنا, تو ان کی نگاہوں میں ایک حقارت سی پیدا ہوتی ہے. جیسے حضرت نے بعض جملے ارشاد فرمائے کہ پھر وہ کہتے ہیں کہ بھئی آپ خود تو ایسا کر رہے ہیں, بالکل, ہمیں بچپن سے لے کر آج تک آپ نے کیا کیا, آپ نے تو گناہ کے راستے پہ لگایا تھا, ہمیں تو فلاں سے یہ ہدایت مل گئی. یہ چیز آپ کو نہیں کرنی. ہو سکتا ہے یہ ماں باپ کی دعاؤں کی برکت سے آپ کو حاصل ہوا ہو. کنیکشن کیسے ملا سکتے ہیں آپ؟ تو شریعت تو یہی کہہ رہی ہے نا کہ ماں باپ کا ادب و احترام کریں. تو اس لیے یہ بھی ایک وقت امتحان ہوتا ہے. بالکل. ایک ہوتا ہے کہ جب ماں باپ زندگی میں اپنا سب کچھ بچوں کے نام کر دیں, یہ سب سے خطرناک ہے. میں ماں باپ کو مشورہ دوں گا کبھی بھی اپنی پراپرٹی, کبھی بھی اپنی پوری دولت زندگی میں اپنے بچوں کے نام نہ کریں, چاہے آپ کے بچے آپ کے تلوے چاٹتے ہوں, کیونکہ کیفیات ایک دم بدلتی ہیں, اور بدلتی نہیں ہے بلکہ بدلوات دی جاتی ہیں. بعض اوقات جو وہ بلیک ہیئر والی جو خاتون گھر میں آئی ہوتی ہیں, کوئی میری بچی برا نہ مانے, یہ جو بیویاں ہوتی ہیں نا بعض اوقات جب وہ دیکھتی ہیں کہ ساس سسر سے سب کچھ شوہر کو مل گیا, اب تو بیکار ہے. پہلے تو دوا بھی وقت پہ جا رہی تھی, چائے بھی لا کے دے رہی تھیں, ساری بھی بنا کر دے رہی تھیں, اب وہ آوازیں دے رہے ہیں تو غائب ہے, کیونکہ اب تو آپ کے پاس کچھ ہے ہی نہیں نا. اب کس وجہ سے آپ کی خدمت کریں؟ ہر بچی ایسی نہیں ہوتی, لیکن ایسی بھی ہوتی ہیں. اس میں پھر جب بچے یہ دیکھتے ہیں کہ اب تو والدین کے ہاتھ کٹ گئے, سب کچھ ہمارے ہاتھ پر آ گیا ہے, تو پھر اس میں رویے بدل جایا کرتے ہیں. اس لیے اس میں بڑی احتیاط کریں. اور آخری ایک پوائنٹ بس میں عرض کرتا ہوں کہ جب سپریشن ہو جائے, ماں باپ میں کوئی جھگڑا وغیرہ ہو جائے, اس وقت بہت احتیاط کی ضرورت ہوتی ہے. اعلیٰ حضرت امام اہل سنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اگر ماں باپ میں جھگڑا ہو جائے تو اولاد کو یہ حق حاصل نہیں ہے کہ کسی ایک کی فیور میں دوسرے کی مخالفت کرے. فرمایا اگر کسی ایک کی تائید میں دوسرے کی مخالفت کرے گا جہنم میں جائے گا. وہ آپس میں میاں بیوی ہیں, وہ ان کا معاملہ ہے, وہ اللہ کی بارگاہ میں جواب دہ ہوں گے. بچوں کو نیوٹرل رہنے کا حکم ہوتا ہے. ہاں اگر والد صاحب مار رہے ہیں مثال کے طور پہ ماں کو, تو پھر ماں کے سامنے اس طرح آ کر کہ ماں کو لے لیں اپنے اس میں, اور پیٹھ پہ ابا کے وار سہ لیں.
یہ بھی نہیں کر سکتے کہ سامنے آ کے ابا کا ہاتھ پکڑ دیں، یہ نہیں کر سکتے. پیٹھ پہ کھا لیں کہ ابا مجھے مار لیں آپ، امی کو نہ ماریں کمزور ہے مجھے مار لیجیے. لیکن یہ نہیں کر سکتے کہ ماں باپ میں سے کسی ایک کی فیور میں دوسرے کے مخالف ہو جائیں. بلکہ اعلیٰ حضرت نے فرمایا کہ اگر ماں یہ مجبور کرے کہ تم میری فیور میں باپ کی مخالفت کرو یا باپ اسی طرح کا مطالبہ کرے تو ان کی ہرگز نہ سنیں کہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی میں کسی مخلوق کی اطاعت جائز نہیں ہوتی. اور فرمایا اگر اس وجہ سے ان دونوں میں سے کوئی ناراض ہوتا ہے تو ہونے دیں. اس قسم کی ناراضگیاں بالکل قابل لحاظ نہیں ہیں، یعنی نیوٹرل رہنے کا حکم ہے. اور میں گزارش کرتا ہوں ننیال ددیال والوں کو بھی، بعض اوقات جب سپریشن ہوتی ہے، تھوڑا سا لڑائی جھگڑے ہو گئے تو بچوں کو باپ کے خلاف کرتے ہیں ننیال والے، تمہارے باپ نے ایسا کیا ہے بیٹا، بڑا ظالم ہے، تمہاری ماں کو مارا ہے اس نے. پھر وہ نانی بھی روتی ہیں، خالہ رو رہی ہیں، امی رو رہی ہیں، اور ماؤں کے مل جاتی ہے ہمدردی. ماؤں کے آنسو جو ہیں وہ تو بچوں کو پگھلا کر رکھ دیتے ہیں نا. تو بچوں کے ذہن میں باپ کے ایک ظالم ترین ہونے کا تصور قائم ہو جاتا ہے اور دل میں نفرت پیدا ہو جاتی ہے. اور میں نے دیکھا ہے بعض وقت باپ سامنے سے آ رہا ہوتا ہے اور بچے سلام نہیں کرتے، ہاتھ نہیں ملاتے. آپ نے اتنی سخت نفرت باپ بچوں کے دل میں باپ کے متعلق ڈال کر کیا ان کو جہنم کا راستہ نہیں دکھایا ہے؟ اور خدا نہ خواستہ اگر بالکل ہی سیپریشن ہو جائے تو ہم نے دیکھا ہے کہ بعض اوقات لڑکی والے بچوں کو بالکل لے جاتے ہیں، باپ سے ملنے نہیں دیتے، بعض اوقات باپ جو ہے وہ ماں سے ملنے نہیں دیتے. اس طرح قطع تعلقی پیدا ہوتی ہے. اور پھر ادھر والے جو ہیں وہ ماں کے خلاف بچوں کا ذہن بناتے ہیں، تمہاری ماں ایسی تھی ویسی تھی ویسی تھی، اور ادھر والے باپ کے خلاف. بچے بیچ میں بیچارے تباہ ہو جاتے ہیں. اس لیے یہ چند چیزیں ہیں کہ جن میں توجہ کرنی چاہیے. کوئی بھی صورتحال ہو، بچوں کو ماں باپ ہی سمجھنا ہے، ان کے تابع ہی رہنا ہے، اور دونوں سے حسن عقیدت قائم رکھنی ہے. اگر خدا نخواستہ کسی کا قصور نظر آئے تو یہ معاملہ اللہ پر چھوڑ دیں. ہم منصف، ہم جج نہیں ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ انصاف فرمائے گا. اللہ تعالیٰ ان کی گریف فرمانا چاہے یا معاف فرمانا چاہے اس پر چھوڑ دیجئے. اگر خود ہم جج بننے کی کوشش کریں گے اور منصف بننے کی کوشش کریں گے تو یہ منصب اللہ نے ہمیں نہیں دیا، اور جس منصب کو ہمیں دیا نہیں گیا اس منصب پہ بیٹھ کے اگر فیصلہ کرنے کی کوشش کریں گے تو یہ ناجائز فیصلے ہوں گے اور انسان تباہ و برباد ہوگا. بڑی صراحت کے ساتھ مفتی صاحب نے جواب عنایت فرمایا. بہت سے اس میں پیغامات، بڑے میسیجز اور بہت سی تاکید، تنبیہات، بہت ساری چیزیں اس میں شامل ہیں. اگر ہم غور کریں ہماری زندگیوں میں سب چیزیں شامل ہیں. ایسا نہیں کہ مافوق الفطرت بات کی مفتی صاحب نے کسی اور جہان کی، اسی جہان کی بات کی، اور یہ سب ہو رہا ہے. اس لیے غور کرنا چاہیے، اپنے آپ کو آخرت کے وبال سے بچائیں. قرآن و حدیث کی روشنی میں والدین کے جو حقوق ہیں اس کے حوالے سے میں جاننا چاہوں گا علامہ لیاقت حسین اظہری صاحب کیا فرماتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رئیس بھائی، جیسے کہ علماء کرام نے آیات طیبات پڑھی، سورہ بنی اسرائیل کی، احقاف کی، سورہ روم کی، سورہ یونس کی، اس میں جو رب تبارک و تعالیٰ نے حکم فرمایا ہے اسی کے اندر سے جو ہے وہ حقوق مترشح ہوتے ہیں. جیسے کہ فرمایا کہ والدین کے ساتھ جو ہے وہ احسان کرو. انسان والدین کے ساتھ نیکی کرے، والدین کی اطاعت کرے، اور اگر ان کو مالی خرچ کی ضرورت ہے تو ان کو مال دے، ان پر خرچ کرے. ایک بیٹا تھا، وہ والد اس کے مال میں سے خرچ کرتے تھے، تو بیٹے نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ کے اندر شکایت کی کہ میرے والد جب دیکھو مال میں سے لے لیتے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے والد کو بلایا تو وہ بڑے رنجیدہ اور غمزدہ ہو کر حضور کی بارگاہ میں آ رہے تھے. عرب تو چونکہ شاعری ان کی گھٹی کے اندر ہے، بالکل، وہ راستے کے اندر اشعار کچھ کہتے ہوئے آ رہے تھے غمزدہ کی حالت میں کہ بیٹا تو چھوٹا سا ہوتا تھا، ہم نے اللہ سے دعائیں مانگ کے تمہیں لیا، اور اگر تو یہ تکلیف ہوتی تھی تو ہم سوتے نہیں تھے، تو نہیں کھاتا تو ہم نہیں کھاتے تھے. اس کے بچپن کو یاد کر کر کے اشعار کی صورت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ کے اندر وہ پہنچے والد. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پہلے تو چھوڑ دو، بات بعد میں ہوگی، یہ بتاؤ کہ راستے میں کیا شعر پڑھتے ہوئے آ رہے تھے. اس سے پھر وہ اشعار پڑھے. پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ کے اندر یہ بھی کیس پیش ہوا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حکم فرمایا. حضور نے فرمایا ان کے بیٹے سے، انتا و مالک لابیکا، فرمایا تم کہہ رہے ہو کہ میرا مال میرا مال، فرمایا تیرا مال تو کیا تو بھی اور تیرا مال بھی سب تیرے والد کا. تیرے والد. یعنی خوبصورت وہ سب نے فرمایا کہ وہ امپائر، وہ کاروبار جو اپنی جوانی خون جگر لگا کر کھڑا کیا ہے، آج بچوں کے ہاتھ کے اندر زمام اقتدار آیا ہے تو آپ نے اٹھا کے ان کو باہر کر دیا. بچے کہتے ہیں آپ نے کیا ہی کیا ہمارے، آپ نے کیا کیا ہمارے لیے، اور اگر کیا ہوا ہے تو کہتے ہیں جی اب ہمارے پاس آ گیا ہے. یعنی ان کو دوائی کے پیسے بھی مانگ کے لینے پڑتے ہیں اور ان کو خرچ بھی کرنا پڑتا ہے تو لے کے ان سے مانگ کے لینا پڑتا ہے. تو بالکل ایسا نہ کریں. اللہ نے آپ کو دیا ہے، آپ والدین کے ہاتھ میں ایسے پیسے دیں،
بولا ابو اپنے پاس رکھا کریں، وہ باندھیں پوتیوں کو، نواسوں کو، روڈ پہ چلتے ہوئے لوگوں کو بانٹیں. کیا بات. انہوں نے زندگی پر محنت کی ہے یار، اپنے سب قربانی کر کے. آج جو ہے نا آپ ان سے پوچھ رہے ہو کہ یہ اتنے پیسے کہاں گئے اور پیسے دیے تھے میں نے، اس کا حساب دے دیں مجھے. فرمایا کہ ان پر خرچ کرے، اللہ تبارک و تعالی نے توفیق عطا فرمائی. دوسرا یہ ہے کہ ان کا ادب و احترام کرے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جیرانہ کے مقام پر تشریف فرما تھے اور گوشت تقسیم کر رہے تھے. حضرت ابو طفیل فرماتے ہیں کہ ایک خاتون سامنے سے آئیں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے احترام میں کھڑے ہو گئے، اپنی چادر مبارک بچھائی. فرمایا یہ کون خاتون ہے؟ فرمایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رضائی والدہ ہے. کو چادر پر بٹھایا، احترام کیا، عزت دی. تو فرمایا کہ اپنے والدین کا احترام کرے. جیسے علامہ صاحب نے فرمایا نا کہ آپ کے یہی مرشد ہیں، آپ کے یہی سب کچھ ہیں. ہم پیروں کے پیچھے تو بھاگ رہے ہیں، ان کی جوتیاں اٹھا رہے ہیں، ان کا یہ کر رہے ہیں، فلاں کر رہے ہیں، لوٹا لے کے گھوم رہے ہیں. کبھی ماں باپ کی تم نے جوتی اٹھائی ہے؟ ان کو کبھی لوٹا دیا ہے کہ امی آپ کے ہاتھ دھلاتا ہوں، والد آپ کے ہاتھ دھلاتا ہوں؟ یعنی ہم نے الٹا کر دیا. جن کا کرنا تھا اور جن کے کرنے کا حکم ہے ان کا نہیں کر رہے ہیں، ان کا کیا جا رہا ہے، ان کی موجیں ہو گئی. ہاں ان کی موجیں بھی ہوگی، اور یہ بھی پتہ نہیں کہ وہ کرنے والا صحیح بھی ہے، اللہ کے نیک بندے بھی ہیں. لیکن جن کے تم کر رہے ہو ان کا پتہ بھی نہیں کہ وہ ہاتھ پکڑ کے جنت میں لے جانے کے دعوے دار پتہ نہیں کہاں پہنچائیں گے تمہیں. تو جن کا کرنا ہے وہ کچھ بھی ہوں، وہ نہ بھی ہوں، یعنی اگر وہ نیکوکار نہیں ہے جیسے ہم بار بار ذکر کر رہے ہیں، پھر بھی تمہیں اللہ اجر عطا فرمائے گا. تو فرمایا ان کا احترام کرے، ان کے دوستوں کا احترام کرے. اگر وہ دنیا سے تشریف لے جائیں تو ان کے لیے دعائے مغفرت اور ان کے دوستوں کا خیال کرے. اللہ اکبر. جتنے عزیز و اقارب ہیں، ایک شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر، یا رسول اللہ مجھ سے گناہ ہو گیا ہے تو میں کیا کروں؟ فرمایا والدہ کے پاس جاؤ، دعا کرو. یا رسول اللہ میری والدہ نہیں. انہوں نے فرمایا خالہ ہے تمہاری؟ الخالۃ کالام. فرمایا یہ خالہ بھی ماں کی طرح جی، ماں تو نہیں ہے لیکن ماسی کے اندر ماں جیسی ہے، ماں جیسی. سبحان اللہ. فرمایا ان کی بارگاہ کے اندر تو ان کے دوستوں کا احترام کرے، رشتہ داروں کا احترام کرے، ان کے لیے ایصال ثواب کرے، ان کے لیے دعائے مغفرت کرے. فرمایا یہ چیزیں انسان کے لازم و ضروری ہیں کہ اپنے والدین کے حقوق کو ادا کرے. کیا بات ہے. اچھا حضرت علامہ حافظ اویس احمد صاحب کیا فرمائیں گے کہ والدین کی نافرمانی اور ان کے ساتھ ناروا سلوک، یہ ساری اسی پر بات ہوئی اب تک، تو اس کی دنیاوی اور اخروی جو نقصانات ہیں، جو وبال ہے، میں چاہتا ہوں اس پر آپ تفصیلاً بات کیجیے گا، لیکن ایک مختصر سا وقفہ حائل ہے، اسے لوٹتے ہیں انشاءاللہ، پھر آپ سے جواب لیں گے. ہمارے ساتھ رہیے گا. جی ناظرین، آپ کا خیر مقدم ہے. عظمت والدین اور ان کی نافرمانی کا جو وبال ہے اس حوالے سے بات کر رہے ہیں، اور اب ہم آخری حصے کی جانب آ رہے ہیں. ظاہر ہے کنکلوژن کی طرف بھی آئیں گے. علامہ حافظ اویس احمد صاحب کی خدمت میں میں نے سوال عرض کیا تھا کہ والدین کے ساتھ ناروا سلوک، ان کے ساتھ بدسلوکی اور ان کی نافرمانی کرنے کا جو دنیاوی اور اخروی وبال ہے وہ کیا ہے، اس پر کچھ روشنی ڈالیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والدین کے ساتھ بدسلوکی کرنے کا جو سب سے بڑا نقصان دنیا میں ہے، حدیث کا خلاصہ یہ ہے کہ ویسے تو جرموں کی سزا قیامت کے دن ملے گی، لیکن والدین کے ساتھ بدسلوکی ایک ایسا جرم ہے کہ اللہ اس کا بدلہ دنیا میں ہی عطا کرتا ہے. اگر آپ نے والدین کو رسوا کیا، اللہ آپ کو رسوا کرے گا. آپ نے ان کو دکھ پہنچایا، اللہ آپ کو دکھ پہنچائے گا. ہم نے دیکھی یہ بات، یہ ہے، یہ ہر یہ وہ صحیفہ کائنات ہے، یہ وہ پڑھی لکھی کتاب ہے جو ہر بندہ پڑھ رہا ہے، اپنے پڑوس میں دیکھ رہا ہے، محلے میں دیکھ رہا ہے، فلاں کا قصہ سن رہا ہے، فلاں کا قصہ سن رہا ہے. یہ لکھی پڑھی بات ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی کہ یہ وہ جرم ہے بدسلوکی والدین کی کہ انسان کو اس کا خمیازہ دنیا میں بھگتنا پڑتا ہے. اور بلکہ رحمت للعالمین آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دعائے ضرر دی، فرمایا ذلیل و رسوا ہو وہ شخص کہ ماں باپ اس کو ملے بڑھاپے میں اور جنت نہیں کما سکا. اس کا مطلب کیا ہوا؟ اس نے بد سلوکی کی نہ کی لیکن اگنور تو کیا نا، اگنور کیا. یعنی منیمم اس میں دیکھیں صورت ہے. یہ نہیں فرمایا کہ جس نے بد سلوکی کی، اگنور کرنا بھائی، کیوں نہیں کما سکا جنت، وہ نظر انداز مقام تک کیوں نہیں پہنچ سکا؟ رمضان ملا جنت نہیں پا سکا، والدین ملے جنت نہیں پا سکا. تیرا ایمان کس کام کا؟ تو کس کام کا ہے؟ رغم انف رجل، رغب انف رجل. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طریقے سے ارشاد فرمایا. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ نے ایک عجیب بات کہی. آپ فرماتے ہیں یہ جو قرآن کریم میں ہے نا الاعراف، کہ جنت اور جہنم کے درمیان ایک مقام ہوگا بلند کہ جس کے اوپر کچھ لوگ رہ جائیں گے، بلکہ ہم اردو میں جس کو کہتے ہیں لٹک جانا، نہ جنت میں نہ جہنم میں. کہا ان میں وہ لوگ بھی ہوں گے جو والدین کی اجازت کے بغیر جہاد پہ گئے اور وہاں شہید ہو گئے.
شہید ہونے کا تقاضا تھا کہ جنت میں جاتے، ماں باپ سے اجازت نہیں لی تو جنت میں اللہ نے داخل نہیں کیا، اللہ اکبر، درمیان میں روک دیا۔ اتنی بڑی چیز ہے کہ آپ اگر ان کے مقام میں کوئی خلل ڈالیں گے نا تو اللہ آپ کو جنت میں جانے سے روکے گا، اگرچہ آپ شہید ہوں۔ کتنی بڑی بات ہے۔ اور وہب بن منبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں نے تورات میں پڑھا کہ جو باپ کو گالی دے قتل کر دو، جو ماں باپ کو گالی دے اس کو سنسار کر دو، یعنی شریعتوں میں اس کی اتنی تاکید ہے کہ اس کے اوپر وہ سزائیں نافذ کی جاتی تھیں اس عمل پر پہلے پچھلی شریعتوں میں، کہ جس طریقے سے جو ہے وہ اور بڑے بڑے گناہوں پر سزائیں نافذ کی جاتی تھیں۔ تو اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک شخص آیا، کہنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں 5 نمازیں پڑھوں، میں سارے روزے رکھوں رمضان کے، میں زکوٰۃ ادا کروں، میں حج ادا کروں، بتائیں میرے ساتھ کیا ہوگا؟ کیا ہوگا؟ حضور علیہ السلام نے فرمایا ایک چیز اور داخل کر لے اس میں۔ اچھا وہ کیا؟ کہا اور یہ کہے کہ میں اپنے ماں باپ کی نافرمانی نہ کروں، پھر اللہ تجھے صدیقین کے ساتھ رکھے گا۔ بھئی نمازیں تو پڑھ کے آیا اور ماں باپ کا فرما بردار نہ ہوا، رکاوٹ ہو جائے گی۔ یہاں بھی پاس ہو گیا نا، الحضور نے کہا صدیقین، شہداء اور صالحین کے ساتھ اللہ تجھے جگہ عطا فرمائے گا۔ تو یہ جو والدین کے ساتھ بدسلوکی ہے اور والدین کا دل دکھانا ہے، ان کو اذیت دینا ہے، ان کو تکلیف دینا ہے، یہ بارگاہ رسالت کا ایک خاص عنوان تھا۔ یعنی یہ تربیت کے لیے لوگ آتے تھے کیونکہ وہ سخت دلی میں مشہور تھے، اور ان کے ہاں یہ بچوں کے ساتھ پیار اور ماں باپ کا کوئی احترام، وراثت میں ماں کی تقسیم، ان کے ہاں یہ کوئی چیز نہیں تھی۔ اللہ جیسے ابھی علامہ صاحب نے کہا کہ اپنی رضائی والدہ کے لیے چادر بچھانا، رضائی بہنوں کا احترام، یہ رشتوں کا احترام، یہ سرور کائنات نے سکھایا ہے۔ کیا بات ہے! ادب انہوں نے اور اس کو اتنا دل سے لگایا نا صحابہ نے۔ بایزید بستامی، اولیاء کرام میں بایزید بستامی کیا فرماتے ہیں کہ جنگل میں جسے ڈھونڈ رہا تھا، ماں کے قدموں میں ایک رات کھڑا ہوا، اللہ نے وہ مقام مجھے عطا کر دیا۔ اللہ، ویسے کرنی نے کیسا سیکھا، کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کیا بات! ویسے کرنی نے کیسا سیکھا کہ یا رسول اللہ میں آپ کی بارگاہ میں نہ آ سکا اپنی ماں کی وجہ سے، عمر جانا اور اویس سے کہنا دعا کرے میری امت کے لیے۔ یار کتنا یعنی ماں کا احترام تھا، بدسلوکی نہیں کی، اگرچہ اللہ کے رسول تھے سامنے، کوئی اجازت لیتے، کوئی راہ نکالتے، لیکن اللہ کے رسول کو یہ بات اتنی اور اویسے کرنے کی یہ بات اس لیے بھی پسند آئی کہ اویسے کرنے نے امت کو یہ نقطہ سمجھایا کہ دین اپنی مرضی کا نہیں ہوتا، دین مصطفیٰ کی مرضی کا ہوتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یعنی میں یہ چاہتا ہوں کہ جا کے حضور کی زیارت کر لوں، اور حضور یہ چاہتے ہیں تو ماں کی زیارت ماں کر، کی زیارت کرتا ہے۔ تو میری خواہش اہم نہیں ہے، مصطفیٰ کی خواہش دین ہے، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ہماری خواہشیں دین نہیں ہے، حضور جو چاہیں گے وہ ہوگا، کہا اس سے دعا کرانا۔ تو اس لیے صحابہ نے، تابعین نے، اولیاء کاملین نے، حضرت غوث پاک نے، مجھے میری ماں نے کہا تھا جھوٹ نہیں بولنا، انہوں نے نا یہ اس راز کو سمجھ گئے۔ تو میں نے پہلے عرض بھی کیا کہ شارٹ کٹ ہے، یہ سمجھ گئے اس کو کہ جو ملنا ہے یہیں سے ملنا ہے، یہی راز ہے۔ تو پھر بدسلوکیاں کیا، وہ بچھ گئے اس راہ میں۔ عبداللہ ابن عمر نے کہا وہ جو حاجی جو ہے وہ ماں کو کندھے پہ بٹھا کے حج کرا رہا تھا، کہا میں نے حق ادا کر دیا، کہا حق کی بات کرتا ہے، ایک تکلیف جو تجھے جننے میں تیری ماں نے اٹھائی ہے اس کا بھی حق ادا نہیں کیا تھا۔ کیا بات، کیا کہنا ہے۔ اچھا ناظرین محترم، اب یہ بات ظاہر ہے جب ہم کنکلوژن کی طرف آتے ہیں تو بہت سارے لوگ سن رہے ہوتے ہیں بڑی توجہ کے ساتھ، اب وہ اس کا حل بھی چاہتے ہیں، کوئی اس کو سلوشن کو چاہتے ہیں کہ ہو کیا، اب تو ہو گیا، ہم سے نافرمانی ہو گئی، ہم سے بدسلوکی ہو گئی، اب وہ دنیا سے چلے گئے۔ بہت سارے لوگ یہ بھی کہتے ہیں بھائی ابھی تو دنیا میں ہے، ہم کیا کر سکتے ہیں ایسا، اس کا کیا تدارک ہو سکتا ہے ممکنہ طور پر؟ مفتی صاحب کیا فرمائیں گے ان کی زندگی میں یا بعد از وفات کیا تدارک ممکن ہے؟ اس حوالے سے بتائیے گا اولاد کے لیے۔ دیکھیں، سب سے پہلے اس بات کا شعور حاصل کرنا ضروری ہے کہ میں اس اسٹیج پر پہنچ چکا ہوں کہ تدارک کرنا ہے، کیونکہ جب تک اپنی نافرمانی کو، اپنی زیادتیوں کو انسان نہ سمجھے تب تک وہ حقیقی طور پر توبہ کی طرف یا معافی کی طرف نہیں آ سکتا۔ میں نے کتنے بچوں کو دیکھا ہے کہ لہجہ سخت رکھیں گے، اور جب انہیں کہیں کہ یار لہجہ نرم رکھو، کہا میں نے تو آرام سے بات کی ہے، انہوں نے لہجے کی سختی محسوس نہیں ہوتی۔ اس کا مطلب ہے کہ آپ نے والدین کو حقارت کے اس مقام پر لے آئے ہیں
کہ جن کے ساتھ حقیرانہ رویہ خود آپ کو حقیری محسوس نہیں ہو رہا. بالکل بالکل آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ اسی قابل اسی کے اسی طریقے سے بیوی کے مقابلے میں ماں کی نافرمانی، دیگر معاملات، شاؤٹنگ کرنا، وہ کہتے ہیں ہم نے کچھ بھی نہیں کیا. سب سے پہلے تو اس بات کا شعور بیدار کرنا ضروری ہے کہ میں نے کوتاہی کی ہے اور نہیں کروں گا تو اس کا تدارک کرنا پڑے گا. حضرت نے ایک اشارہ فرمایا تھا، ایک وہ صحابی تھے، علقمہ نام کا نوجوان تھے اور بڑے متقی پرہیزگار تھے، اور آخری وقت میں کلمہ نصیب نہیں ہو رہا تھا. جب سرکار کو بتایا گیا تو سرکار نے فرمایا کہ انہوں نے ہمارا کلمہ نہیں پڑھا. عرض کیا رسول اللہ پڑھا ہے. سرکار وہاں تشریف لے گئے اور پوچھا کہ اس کے ماں باپ میں سے کوئی زندہ ہیں؟ تو عرض کی کہ ان کی والدہ ہیں جو ان سے ناراض ہیں. اچھا. تو سرکار نے ان کی والدوں کو بلوایا اور فرمایا کہ کیوں ناراض ہیں؟ انہوں نے کہا کہ یہ ہمیشہ بیوی کے مقابلے میں میری نافرمانی کرتا رہا ہے. سرکار نے فرمایا کہ آپ معاف کر دیں. کہا کہ میں معاف نہیں کروں گی، اس نے میرا بڑا دل دکھایا ہے. سرکار نے فرمایا کہ لکڑی جمع کرو، اس کے بیٹے کو آگ میں ڈال دو. ان خاتون نے کہا رسول اللہ کہ میرے بیٹے کو آگ میں جلایا جائے گا؟ سرکار نے فرمایا خدا کی قسم ہماری دنیا کی آگ اخروی آگ سے کہیں زیادہ ٹھنڈی ہے. ان خاتون نے فوراً کہا رسول اللہ میں اللہ اور آپ کو گواہ بناتی ہوں میں نے بیٹے کو معاف کیا. فرمایا جا کر دیکھو. صحابہ نے فرمایا کہ کلمہ پڑھتے ہوئے دنیا سے رخصت ہوں. اس سے ذرا بچے درس حاصل کریں، ایسا نہ ہو کہ آخری وقت میں زبان بند کر دی جائے. بیوی بچے سامنے ہوں، دوست احباب سامنے، اور آپ حسرت بھری نگاہوں سے ان کو دیکھ رہے ہوں کہ کوئی تو مدد کرے، لیکن ماں باپ کی نافرمانی آپ کی زبان کو بالکل بند کر دے اور آخری ٹائم میں کلمہ بھی نصیب نہ ہو. اس لیے فوراً اللہ کی بارگاہ میں توبہ کی طرف آئیں، اور تدارک کا طریقہ یہ ہے کہ ہاتھ جوڑ کے معافی مانگیں. اگر زندہ اپنی ایگو کو ایک طرف کر دیں. اگر بیوی بچے مخالف ہیں ان کو بھی راضی کریں، ان کو کہیں کہ خدا کے واسطے تم مجھ سے محبت کرتے ہو کہ نہیں کرتے ہو. یہ میں ایک امتحان دے رہا ہوں سب کو کہ تم مجھ سے محبت کرتے ہو کہ نہیں. اگر وہ کہیں کرتے ہیں تو بولو پھر تم بھی معافی مانگ لو، میں بھی معافی مانگ لیتا ہوں. کیونکہ اگر تم نہیں مانگو گے اور تمہاری وجہ سے میں نہیں مانگوں گا، میری آخرت برباد ہوگی. تو کیا میری محبت کا تقاضا نہیں ہے کہ تم میرے لیے ایک طرف سرنڈر کر دو؟ اگر وہ کہتے ہیں کہ نہیں تو اس کا مطلب ہے کہ محبت میں ابھی کمی ہے. آپ کو خالی زبانی چائے وائے پلائی جا رہی ہے اور ویسے ہی اور آپ سے فائدے لیے جا رہے ہیں، دل کے اندر بھی محبت داخل نہیں ہے. کیونکہ حقیقی محبت آخرت کی بہتری کے ساتھ وابستہ ہوتی ہے. تو لہٰذا ان کو فوراً راضی کریں اور پھر معافی مانگیں، پاؤں پکڑ دیں، ہاتھ جوڑیں، کیسے بھی ان کو راضی کریں. کیونکہ اس حدیث کے آخر میں یہ سرکار نے فرمایا کہ اگر کسی کے ماں اس سے ناراض ہو، جیسے بھی ہو اس کو راضی کرے. اگر نہیں ہوگا تو اللہ تعالیٰ نہ اس کا فرض قبول کرے گا نہ اس کا نفل قبول کرے گا. اس لیے معافی طلب کریں. اور فرض کر لیں اگر والدین فوت ہو چکے ہیں تو پھر اس کا تدارک کا طریقہ یہ ہے کہ 3 کام تو ضرور کریں. نمبر 1 دعائے بخشش و مغفرت بکثرت کرتے رہیں. ان کے لیے ہر جو بھی نیک عمل کریں اس کا ثواب ایصال کرتے رہیں. تیسرا کوئی بہت بڑا ثواب جاریہ کریں، بڑا ہو چھوٹا ہو ثواب جاریہ، تاکہ والدین کو نیکیاں ملتی رہیں تو اللہ راضی کرے گا. اس کے علاوہ حضرت نے اشارہ فرمایا کہ ان کے دوستوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، جن رشتہ داروں سے وہ ملتے تھے ان سے ملاقاتیں کرنا، جن کو تحائف دیتے تھے ان کو تحائف دینا، ان کی ہر جمعہ ہو سکے تو قبر کی زیارت کرنا. ٹھیک ہے نا. تو یہ چیزیں ذرا اختیار کریں تو اللہ تبارک و تعالیٰ. ایک روایت میں ہے، اعلیٰ حضرت نے خود وہ کوڈ کی ہے کہ اگر کوئی زندگی میں نافرمان تھا اور یہ امور اختیار کرے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے برود قیامت فرما برداروں میں اٹھائے گا. یہ طریقہ اختیار کریں. اس سے یہ بھی ایک نفیس اشارہ ہوا، ہمارا مذہب تو اور ہمارے نبی ہمارا رب ہمیں چاہتا ہے کہ جنت کا راستہ طے کرو. ہم خود بد کے وہ اونٹ کی طرح بھاگیں تو یہ ہمارا قصور. ورنہ اتنی نافرمانی کے باوجود، والدین کے دنیا سے پردہ فرما جانے کے باوجود پھر جنت کا راستہ ایک ہمیں دکھا دیا گیا. اب ہم خود تلاش نہ کریں تو یہ ہماری بدبختی. کیا بات. کیا علامہ صاحب کیا پیغام دیجیے گا؟ بہت مختصر وقت رہ گیا. ون لائنر میں چاہتا ہوں کچھ. ون لائنر پیغام یہی ہے کہ والدین کی رضا کے اندر رب تبارک و تعالیٰ کی رضا ہے. والدین کی تابعداری کے اندر دونوں جہانوں کی، دین و دنیا کی برکتیں، رحمتیں، جس کو علماء کرام نے قرآن و حدیث کی روشنی کے اندر بیان فرمایا. اور اگر اپنی زندگی کے اندر سکون چاہتے ہو اور اگر یہ چاہتے ہو کہ ہماری اولادیں کل کو ہماری تابعدار فرما بردار رہیں، تو ان کے سامنے ہم ایک رول ماڈل بنیں کہ اپنے والدین کی ہم نے کیسے خدمت کی ہے. اور رئیس بھائی، حقیقت یہ ہے کہ میں نے کسی ایسے شخص کو خائب و خاسر نہیں دیکھا جس نے اپنے والدین کی خدمت کی ہو، کتنے بھی کٹھن ترین حالات ہوں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے کوئی نہ کوئی راستہ نکالتا ہے. اور جیسے حدیث پاک کے اندر آیا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود وضاحت فرمائی کہ شب برات کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ مغفرت عامہ عطا فرماتا ہے، لیکن فرمایا کہ یہ مشاہن قاتل نفس عاق الوالدین، فرمایا جو والدین کا نافرمان ہے اتنی بڑی رات کے اندر، لیلۃ القدر آ رہی ہے، یہ رمضان کا مبارک مہینہ، تو فرمایا کہ اگر تم رب کی رضا چاہتے ہو، معافی چاہتے ہو، پہلے ان کو راضی کر کے پھر آؤ مسجد کے اندر، رب بھی راضی ہو جائے گا. ون لائنر.
हमारे एक दोस्त कह रहे थे कि मेरे बच्चे घर में कहते हैं कि अब्बा मौलाना साहब माँ का ही ज़्यादा बताते हैं, तो आपके साथ हम ज़्यादा क्यों करें इतना। ये बाकायदा उन्होंने मुझे कहा। तो मोटरसाइकिल जो है वो बाप लेके देता है और लिखा होता है कि ये सब मेरी माँ की दुआ है। मेरी माँ की दुआ है। तो बाप का एहतराम थोड़ा सा लोग कम भी कर देते हैं, तो बाप जो है वो जन्नत का दरमियाना दरवाज़ा है, ठीक है। बाप का बहुत ख्याल रखें। बहुत शुक्रिया अदा माँ करूँगा बाप की दुआ है, बेशक बेशक ये लिख दें कि ये मेरे माँ बाप की दुआ है। बेशक बहुत शुक्रिया अदा करूँगा आप तीनों हजरात का। और अल्लामा लियाकत साहब और हाफिज़ उवैस अहमद साहब रुखसत होंगे और क़िबला मुफ्ती मोहम्मद अकमल मदनी साहब हमारे साथ तशरीफ़ फरमा रहेंगे। अगला जो सेगमेंट है वो है इज़हार अक़ीदत का, और उसके फ़ौरी बाद जो है वो आपके मसाइल का हल, जिसमें आपके सवालात लाइव लिए जाते हैं और क़िबला मुफ्ती साहब उसके जवाबात इनायत फरमाएंगे। हमारे साथ रहिएगा। रहमतों का महीना, अज़मतों का सफीना, जिंदगी का करीना, रूह मक्का मदीना, आदमी को बना